اللہ کے اللہ والو، گدپور والو، تم اہل بیت کے ماننے والے ہو، یقین جانو مدینے کے اندر ایک سائل آیا اور آ کر آواز دے کے کہنے لگا انطعم فی سبیل اللہ۔ ایک ہستی پہ نظر پڑی، روٹی کے ٹکڑے پانی کے اندر بھگو کے کھا رہے ہیں۔ فقیر آ کے کہنے لگا مجھے بھی اللہ کے واسطے دے۔ فرمایا فقیر تو روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی کے ساتھ کیسے نکلے گا؟ سامنے سخیوں کا گھرانہ ہے، حسین کا گھرانہ ہے، جا یہاں سے جا کے سوال کر لے، تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ آگے ایک سخاوت والی عورت بیٹھی ہے، خاتون جنت جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جو فقیر کی بھوک کے لیے سر کی چادر بھی اتار کے دے دیا کرتی ہے، جو سائل کے لیے بچوں کے فاقے برداشت کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کے روٹی پکا کے دے دیا کرتی ہے۔ فقیر دروازے پہ گیا اور آواز دے کے کہنے لگا یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ۔ اندر سے شہزادہ حسین نکلے، تازہ پکا ہوا کھانا لا کے فقیر کے آگے رکھ دیا۔ سائل نے ایک روٹی کھائی، ایک روٹی اٹھا کے رکھ لی۔ حضرت حسین نے فرمایا روٹی دوسری کیوں نہیں کھاتا؟ کہنے لگا وہ روٹی سوکھی پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے، اس پر مجھے رحم آ رہا ہے، یہ روٹی جا کے اسے کھلاؤں گا۔ حضرت حسین رو کے فرمانے لگے فکر نہ کر، اس کی عادت ہے، وہ کوئی فقیر نہیں، میرا ابا علی المرتضی رضی اللہ تعالی۔ آؤ میں تمہیں اخلاق نبوت بتلاؤں۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، حضرت حسین کا بیٹا، اللہ کی قسم تم گدپور والو جنہیں میرے عزیزو روزانہ پتہ نہیں اخبار ملتا ہوگا کہ نہیں، لیکن میرے عزیزو تم نے اپنے بچوں کے نام بگاڑ دیے، انڈیا کی طرز پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ کاش تیرے گھر کے اندر بھی کوئی امام زین العابدین ہوتا جسے حسین کے گھر سے نسبت مل جاتی۔ اللہ کی قسم اگر تیرے گھر میں امام زین العابدین ہوتا، کیا پتہ اس کی جھولی میں نبوت والے اخلاق آ جاتے، کیا پتا تیری گھر کے اندر سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی فاطمہ ہوتی، اس کے جھولی کے اندر نبوت والے اخلاق باحیا اور پردہ آ جاتا۔ امام زین العابدین کھڑے ہیں، ایک آدمی آ کے آپ کو گالیاں دینے لگ گیا، اتنی گالیاں دی، ہلکا سا غصہ ماتھے پہ بل آیا، منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی اس طرف آیا اور آ کے کہنے لگا منہ پھیر کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ میں کسی کو گالیاں نہیں دے رہا بلکہ تجھے گالیاں دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین فرمانے لگے میں بھی تو تجھے ہی معاف کر رہا ہوں، اتنا سننا تھا۔ فوراً قدموں میں گر کے پیر پکڑ لیے، کہنے لگا واقعی یہ اخلاق کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ نبوت والے اخلاق ہیں۔ معاف کرنا سیکھو، بدلہ ہر کوئی لے لیتا ہے، امیر ہو معاف کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر، اگر تیری لاٹھی کی آواز کوئی نہیں تو اللہ کی لاٹھی کی بھی آواز کوئی نہیں۔ معاف کرنا سیکھ، معاف کرنے میں بڑا سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی تجھے گالی دے، نبوت والے اخلاق اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا دے دے۔ اگر تیرے دروازے پہ کوئی کچرا پھینک دے، یقین جان وہ کچرا اٹھا کے اس کے دروازے پر نہ پھینک گیا بلکہ اٹھا کے روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دے، کیا پتا کسی کا کچرا اٹھا کے پھینکنے پر اللہ تیرے دل کے کچرے کو صاف کر دے، تیرا دل پاک کر دے۔ تجھے کیا پتا؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا میاں بیوی نے روپیہ جوڑا، ہندوستان کے اندر حج کے پیسوں کی تیاری کی، بحری جہاز کا سفر ہوئے کرتا تھا، اتنے پیسے تیار کر لیے کہ 2-4 مہینے کا زادیرہ تیار ہو گیا، گھر سے نکلنے لگے۔ حاجی صاحب نے بھی احرام باندھا، حاجی صاحب بھی احرام باندھے، گھر والی بھی سفید چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکلی۔ محلے سے ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی حاجی صاحبہ اللہ کے نبی کے روزے کی حاضری پہ جا رہا ہے، اماں فاطمہ کے ابا سے جا کے ملاقات کرے گا، اللہ کے گھر جا کے اللہ کے گھر کا طواف کرے گا، غلاف کعبہ پکڑ کے روئے گا، حجر اسود کے بوجھ سے ملیں گے، ملتزم پر دعا کرنے کا موقع ملے گا۔ حاجی صاحب جب اپنے لیے دعا کرے تو مجھ بیوہ کے لیے بھی دعا کر دینا۔ حاجی صاحب کہنے لگے تجھ بیوہ کے لیے کیا دعا کرو؟ کہ 4 بچیاں ہیں، جوان ہو گئی ہیں، رشتہ کوئی نہیں آیا، ہاتھ پیلے کرنے والا بابا کوئی نہیں، بیان ڈولی اٹھانے والا بھائی کوئی نہیں، حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کر دینا۔ حاجی صاحب نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، بیوی نے حاجی صاحب کی طرف دیکھا، دونوں اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں حاجی صاحب نے جو حج کے پیسے اکٹھے کیے تھے بیوہ کے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیے، فرمانے لگے حاجی صاحب کہنے لگے اے بیوہ ہمارے پاس تو یہی ہے، اگر تیری بچیوں کے ہاتھ لال پیلے ہو سکتے ہیں تو یہ پیسے لے جا کر لے، اگر زندگی رہی اگلے سال حج کر لیں گے، ورنہ مدینے والے کی زیارت روزے کوثر پر ہو جائے گی۔
تیری وجہ سے تو اللہ نے ہمارا حج قبول فرمایا ہے. تو نے بیوہ کے ہاتھ پر ایسی سخاوت کر دی کہ اللہ پاک نے سارے عرفات کے اندر اکٹھے ہونے والوں کا تیری سخاوت کی برکت سے حج قبول فرما لیا ہے. ایسا کام کر جاؤ کہ انسان اللہ کی قسم دنیا کے اندر نیکی کرے اور موت کے وقت اس کی نیکی کا پتہ لگ جائے کہ بندے فلاں وقت کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا تھا. آج تجھے دیکھ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو رہا ہے. یہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے والے کا صدقہ ہے کہ اللہ آج تجھے عطا فرما رہا ہے.